وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالی وجل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے، اس کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بڑی ایسی نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. ہم نے سوال نہیں کیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، امتی بنایا، یہ بڑا کرم ہوا ہے ہم پر. اس طرح کی بہت ساری اور بھی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما لیتا ہے. اور اس حدیث کا ایک اور پہلو ہے، دوسرا رخ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بات کرتا ہے اچھی
کرتے کرتے اتنی پیاری بات کر دیتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ کر بولنا چاہیے، ہمیں سمجھ کر بولنا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس طرح ہم مسکراتے ہیں، ہم اظہار تشکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ اس کی شان ہے کہ وہ کیسے مسکراتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، یعنی راضی ہوتا ہے، خوشی کی وجہ سے اللہ مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے دنیا میں دیکھ کر مسکرا دے گا، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے قیامت والے دن حساب نہیں لے گا۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور میرے عزیز یاد رکھیں کہ جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھ کر مسکرائے گا، اس سے پھر قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن افضل شہید کون ہے، یعنی جو بڑا شہید ہے وہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا شہید وہ ہے، اور فرمایا وہ سب سے بڑا شہید ہے کہ قیامت والے دن جسے دیکھ کر اللہ مسکرائے گا، وہ افضل شہید ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کی حدوں کو مقرر کیا ہے، اگر حدوں توڑو گے تو میں عذاب دوں گا، وعدہ پورا نہیں کرو گے تو قیامت والے دن میں وعدے کے متعلق پوچھوں گا، اگر ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھو گے، رستے میں کانٹے بچھاؤ گے، لوگوں کو تکلیف دو گے، تو میں قیامت والے دن حساب لوں گا۔ لیکن وہی رب فرماتا ہے کہ جب بندہ ان سے باز آ جاتا ہے، معافی طلب کر لیتا ہے، جب اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز عمل کچھ اس طرح کا کریں کہ اللہ دیکھ کر مسکرائے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے، وہ قسمت والے لوگ نہیں ہیں، 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص کہ سردی کی رات ہے ٹھنڈی، اور وہ رات کے پچھلے پہر اٹھا ہے، گرم بستر چھوڑا ہے اس نے، ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، وہ اٹھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وضو کیا ہے، اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، اس نے پیشانی اللہ کے حضور جھکائی ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوں، میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوں کہ دیکھو ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے اور یہ میری رضا کے لیے گرم بستر چھوڑ کر میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی دیکھ کر مسکراتا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیا بیان جگاوے۔ جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نماز کی طرف، عبادت کی طرف، ذکر کی طرف، پھر اللہ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ اٹھ اٹھ راتوں کو روتے ہیں، جب خلقت ساری سوتی ہے، جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ پچھلے پہر جب کوئی نہیں ہوتا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے تو رب ہوتا ہے، وہ اپنے بندہ خاص سے باتیں کرتا ہے، اور بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ رشتہ بڑا انمول رشتہ ہوتا ہے۔
تو حضور نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو پچھلے پہر اٹھے گا اللہ اس کی طرف دے کر مسکرائے گا، اللہ اس کی طرف دے کر مسکرائے گا۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی طرف دے کر اللہ مسکرائے گا جب مسلمان، جب مومن نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں نا، بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ صفیں سیدھی کرتے ہیں اور اب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے، سجود کریں گے، قومہ، جلسہ، قیام، قضا، اخیرہ کریں گے، وہ اللہ کی عبادت کریں گے، تو حضور فرماتے اللہ ان کی طرف دے کر مسکرائے گا، اللہ ان کی طرف دے کر مسکرائے گا، یہ دیکھو بندے میرے عبادت کر رہے ہیں، میری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا اجر بہت زیادہ حضور نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جو مجاہد جہاد کے لیے تیار ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں گردن کٹانے کے لیے آیا ہے میدان کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں ابھی اس نے گردن کٹائی نہیں ہے، ابھی جہاد کی تیاری کر رہا ہے، میدان کے اندر آتا ہے اور جناب صفیں سیدھی ہو رہی ہیں کہ اس بندے نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی طرف دے کر مسکرا رہا ہوگا کہ یہ دیکھو بندہ میرے لیے، میری خاطر اپنا ساری قلم قرآن آ گیا ہے، میری رضا کے لیے۔ تو یہ تین لوگ جو تھے جن کو اللہ دے کر مسکراتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے چاہیے ہمیں بھی۔ چلیں ہم جہاد میں تو نہیں جا سکتے، ہم بڑے کمزور سے لوگ ہیں، لیکن کم سے کم ہم مسجد میں تو آ سکتے ہیں نا، باجماعت نماز تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا اب ہم انہیں اس طرح صفیں سیدھی نہیں کرنی، ہم نے یہ تصور کر کے صفیں سیدھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دے کر مسکرا رہا ہے، اور میں نے مسکرانے کا مطلب واضح کر دیا ہے کہ اللہ اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے میری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انسان یاد رکھے کہ ایک توبہ ہے چیز، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب گناہوں سے معافی مانگ لی، اب گناہ نہیں کرنا، اس پر ڈٹ جائے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ رات کو گناہ توبہ کی، پھر صبح جھوٹ بولا، بددیانتی کی، بے ایمانی کی۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے، توبہ پر استقامت کرنی ہے تو پکی کرنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں میں اور میرا غلام ہم سفر پر جا رہے تھے تو مقام ہرا کے جگہ پر پہنچے، اس پر تو میں نے اچانک سامان کی طرف منہ اٹھایا۔ یہ حضرت علی تو مطلب وہ تو بہادر آدمی تھے، وہ گناہوں سے محفوظ تھے، پاک تھے گناہوں سے، معصوم تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ معصوم نبی ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے بھی نزدیک گناہ نہیں رکھا تھا۔ لیکن ہماری تعلیم کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور میں نے ایک دعا کی کہ یا اللہ میرے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے، جو مجھ سے پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ مجھے معاف کر دے۔ غلام پاس کھڑا ہوا تھا، حضرت علی اس کی طرف دے کر مسکرائے تو وہ کہنے لگا حضور آپ نے میری طرف دے کر مسکرایا کیوں ہے، دعا کیوں مانگی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دفعہ حضور کے ساتھ اسی جگہ پر آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی تھی، استغفار کیا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، اور مسکرا کر فرمایا تھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی بھی طرف دے کر مسکراتا ہے کہ یہ دیکھو بندے کو پتہ ہے، میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ معافی کسی نے نہیں دینی، جی میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے بندے کو پتہ ہے، اس لیے تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ تو میرے عزیز وہ بڑے لوگ تھے، معافی مانگیاں تھے، معافی طلب کرتے تھے، لیکن ہم معافی نہیں مانگتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر صحابہ کو فرمایا ہے،
صحابہ کا مجمع، اور حضور فرمانے لگے صحابہ بتاؤ کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہو، اونٹنی پر سوار ہو، اور جناب اس کا سفر جاری ہے، دائیں بائیں کوئی آبادی نہ ہو، صحرا کا میدان ہو، اور وہ نڈال کی وجہ سے تھک جائے، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے، آرام کرنے لگے، سو جائے، تو جب اٹھے تو اس کی سواری غائب ہو، گم ہو جائے، تو اس پر کیا گزرے گی؟ بھی قریب کوئی گاؤں بھی نہیں ہے، کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے۔ وہ آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، دائیں بائیں دیکھا اس نے، وہ آخر موت کو آواز دے کر نہ بیٹھ گیا اسی جگہ پر، اور یہ تمنا کرنے لگا کہ اب موت ہی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تیرا دل بھی بیمار ہے، تیرا جگر بھی بیمار ہے، خراب ہے، گردے بھی تیرے فیل ہو چکے ہیں، تو نہیں بچ سکتا۔ وہ شخص گھر میں آ گیا، سارے لوگ اس کے پاس آ گئے، اور وہ اب شخص سوچنے لگا کہ اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ لیکن اچانک ڈاکٹر کی طرف سے فون آ جائے، او مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو بچ سکتا ہے، تیرے گردے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی، بڑی خوشی ہوگی۔ حضور صحابہ کو فرمانے لگے صحابہ بتاؤ، اس کی سواری گم ہو گئی ہے اور سواری اس کو مل گئی ہے، جب اس کی آنکھ کھلی اس کے سامنے سواری تھی، صحابہ بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی حضور وہ بڑا ہی خوش ہوگا، جسے زندگی مل جائے، جسے زندگی دوبارہ مل جائے وہ کتنا خوش ہوگا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سن لو، اس کی اتنی خوشی بڑی نہیں ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بندے پر زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، جو ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی گناہوں سے معاف کرنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ معافی والا معاملہ رکھیں، توبہ استغفار کرنے والا معاملہ رکھیں، اگر ہم یہ کام کریں گے پھر اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہماری طرف دے کر مسکرائے گا۔ حضور نے نام لے لے کر بتایا کہ یہ لوگوں کی طرف اللہ دے کر مسکراتا ہے۔ ہم بڑی جلدی کر فتویٰ دے دیتے ہیں، گناہگار کے حق میں بھی، اور نیکی کی بشارت بھی بڑی جلدی دے دیتے ہیں۔ تھوڑا ٹھہر کر چلنا چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ فلاں بندے کو کہہ دیا جائے یہ بے عمل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وقتی طور پر وہ بے عمل ہی ہو، لیکن گھر جا کر اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے، ہمیں کیا پتا ہے؟ ہم نے فوراً فتویٰ دے دیا ہے بھی فلاں بندہ بے عمل ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ عبادت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ تو اس سے زیادہ عبادت کرتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، اللہ اپنے پاس کر لے، اللہ اس کو جناب اپنا قرب عطا فرما دے۔ ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ حضرت باہ الحق نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا یار یہ یہاں پر بھی باز نہیں آیا، یہاں پر بھی کاروبار کر رہا ہے، یہ حج کا موقع ہے، اتنی فضیلت والی جگہ ہے، میرے دل میں خیال آیا۔ لیکن جب حج پڑا گیا نا تو میں نے اسی شخص کو دیکھا جتنا اس نے کمایا تھا نا مال، وہ سارا حاجیوں میں تقسیم کر رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو غریب حاجی تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جو غریب حاجی تھے وہ جناب حضرت باہ الحق نقشبند فرماتے ہیں کہ وہ ان میں جناب کرایہ تقسیم کر رہا ہے، وہ جانے کا کرایہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، یعنی ایک وقت دیکھا تھا وہ کاروبار کر رہا تھا اس پر، لیکن اللہ نے جب توفیق دی تو وہ اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کر رہا ہے دولت، وہ اللہ کے بندوں کی مدد بھی کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جو عورت کی گود میں نا سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے، اور ساتھ ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، جانے وہ شراب کی تھی، تو میں نے کہا، میرا تصور آیا ذہن میں کہ یہ دیکھو یار بندہ کیسے لیٹا ہوا ہے، ایک بی بی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے، خیال کیا نا، سوچ اچھی رکھنی چاہیے۔ لیکن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ عجیب شخص ہے، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ 5 لوگ کشتی میں آ رہے تھے دور سے،
وہ کشتی اچانک ادھر ادھر ہوئی تو وہ 5 بندے اس کے اندر ڈوب گئے۔ یہ جو شخص تھا نا، جو گود میں رکھ کر سر لیٹا ہوا تھا، جلدی جلدی اٹھا، 1 کو باہر نکالا، 2 کو نکالا، 3 کو نکالا، اور 3 کو نکال کر نا حضرت حسن بصری کے پاس آیا، کہنے لگا آپ تو میرے بارے میں برا سوچ رہے تھے، میں نے 2-3 کو نکالا ہے، اب جاؤ نا چوتھے کو آپ نکال لو، یہ جو چوتھا بندہ ڈوب رہا ہے آپ نکال دو۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نہیں مجھے تیرنا نہیں آتا، آپ ہی نکال دو، آپ نکالو وہ ڈوب جائے گا۔ وہ شخص کہتا میں نے چوتھے کو بھی نکالا، اور نکال کر میں نے حضرت حسن بصری کو کہا کہ آپ تو میرے بارے میں یہ سوچ رہے تھے نا، یہ جس کی گود میں میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا نا، یہ میری ماں ہے، یہ میری اماں جان ہے، اور یہ تو جو تصور کر رہا ہے کہ یہ بوتل شراب کی ہوگی، یہ سرکے کی بوتل ہے، ہمارا مشغلہ ہے، ہمارا کام ہے، یہاں پر لوگ کشتیوں میں آ کر اترتے ہیں، آگے آبادیوں میں جاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم گھر سے کچھ سرکہ لے آتے ہیں، کچھ روٹیاں لے آتے ہیں، اللہ کے بندوں کو روٹیاں بھی کھلاتے ہیں، سرکہ بھی دیتے ہیں، اور جو ڈوبنے لگتا ہے ہم اس کو بچا بھی لیتے ہیں، ہم بچا بھی لیتے ہیں۔ میرے عزیز، جب ہمارا ذہن صاف ہوگا، جب ہمارا تصور صاف ہوگا، حضرت حسن بصری فرماتے میں نے اس سے معافی مانگی، اور اللہ سے بھی میں نے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ذہن کو پاک ہی نہیں رکھا۔ آپ نفسیات والے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، جو ماہر ہوتا ہے نفسیات کا، تو وہ سب سے بڑا جملہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ اپنے ذہن کو پاک رکھ، اپنے ذہن کو پاک رکھے گا نا معاملہ درست ہو جائے گا، انسان کی سوچ اچھی ہوگی، انسان کا ذہن پاک ہوگا، ستھرا ہوگا، تو میرے عزیز بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مسلم کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ اس وقت مسکرائے گا، اس وقت مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ مقتول والی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، قتل کرنے والا کیسے جنت میں چلا جائے گا، قاتل جو ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول کو شہید کیا، وہ شہادت کا رتبہ لے کر جنت میں گیا، اور جس نے قتل کیا نا یہ بھی بعد میں ایک جہاد میں چلا گیا اور وہاں پہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو یہ قاتل شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ جب یہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے، اللہ سب سے زیادہ مسکرائے گا۔ ایک وقت تھا کہ ایک قاتل تھا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی ہدایت دے دی، اس کو اپنے قریب کر لیا ہے، لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ بے عمل ہے، فلاں بندہ گناہگار ہے، فلاں بندہ ایسا ہے؟ نہ میرے عزیز، اس کا فیصلہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو اس کی رحمت کو نظر سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ کو فرمایا ہے کچھ کھانے کے لیے، تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ازواج کو پیغام پہنچایا تو ازواج نے کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے اعلان کیا صحابہ بتاؤ میرے مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کی حضور میں مہمان بناتا ہوں۔ گھر میں مہمان لے گیا، بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی لیکن بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے لگے ایسا کرو بچوں کو آج بھوکا سلا دو، آپ اور میں کیا کھائیں گے، ہم بھی ایسا ہی رہیں گے۔ جب مہمان کھانا کھائے گا نا تو آپ دیا ٹھیک کرنے کی بجائے نا دیا بجھا دینا، ہم ایسے حالات ہاراتے رہیں گے، مہمان کو لگے گا یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، زوجہ وہ جناب دیا ٹھیک کرنے لگی تو دیا بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں بھی ایسے ہاتھ ہلاتا رہا کہ مہمان کو پتہ چلے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ میری بیوی جو حضور کی کنیزہ تھی اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ حضور کا مہمان ہے، وہ بھی بھوکی سو گئی۔ جب صبح ہوئی یہ عمل ہوا تھا رات کی تاریکی میں،
دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، پڑوسی کو بھی پتہ نہیں تھا، محلے کے اندر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کام ہوا ہے۔ جب ہم صبح مسجد نبوی میں پہنچے نا تو ہماری طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا، اے جابر بن عبداللہ، جو تو نے رات والا عمل کیا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا مسکرایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا مسکرایا ہے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، اگر ہم دامن نچوڑ دینا تو فرشتے وضو کریں، فرشتے وضو کریں، جو تیرے عمل کیا ہے نا تو نے، اس پر اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضور فرمانے لگے اگر کسی کو اشد ضرورت ہوتی ہے نا تو یہ اپنی ضرورت ختم کر دیتے ہیں، لیکن دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں، دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ یہ حضور کے نا ایک صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ والے صحابی ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ اتنے خوش قسمت صحابی ہیں کہ اس کو میں نے اپنے سر پر اٹھا کر دفن کیا ہے، یعنی میں نے کندھا دیا ہے اس کو، یہ بڑا خوش قسمت صحابی ہے۔ جب فوت ہوئے نا حضرت سعد بن معاذ تو والدہ رونے لگی، حضور کے کانوں میں آواز آئی، حضور پاس گئے، فرمایا رو نہ، چیخو پکار نہ، تجھے نہیں پتا تیرا ساتھ کتنی قسمت والا ہے۔ جب اس کی روح نکلی ہے نا تو اللہ دے کر مسکرا رہا تھا، دیکھو میرے ساتھ کی روح نکل رہی ہے۔ یہ وہ لوگ فرمایا تھا، اس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب میرا طلحہ دنیا سے جائے نا تو یہ جب تیرے پاس آئے نا تو اس کی طرف دے کر مسکرانا، وہ تیری طرف دے کر مسکرائے گا۔ میرے عزیز یہ سارے حضور نے ہمیں عمل بتائے ہیں، اعمال بتائے ہیں، یہ جتنے ہم کام کریں گے اللہ ہماری طرف دے کر مسکرائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔